السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، بنارس میں ہمارے بزرگوں نے ایک روایت بنائی تھی جو اب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے، کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دینی پروگرام رکھتے تھے، گھروں میں، گدیوں میں، بیٹھکوں میں، لیکن یہ سلسلہ دھیرے دھیرے بہت کمزور ہو رہا ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے حاجی یوسف صاحب کو، کہ آج انہوں نے اپنے شادی خانے میں یہ پروگرام رکھا اور بڑی بہترین تقریریں آپ حضرات نے سماعت کی۔ میں تھوڑا دیر سے پہنچا تھا۔ فاضل دوست ہمارے شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ بھی نیکیوں میں مسابقت کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری جو تقریر ہے اس کا تعلق ہے ایک ایسی چیز سے جو ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور اسلام کا ہی نہیں، جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، جب ہم انسان کی اچھی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم بالکل ہائی لیول پر لسٹ میں سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں امانت کی۔ آج کی میری پوری تقریر
امانت کے ارد گرد ہوگی. امانت پر ہم کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. امانت ہے کیا؟ امانت کا ایک سمپل اور سادہ سا مطلب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ایک سامان دیا اور ہم نے ایز اٹ از لوٹا دیا، یہ امانت ہے. یہی تو مطلب سمجھتے ہیں ہم امانت کا. کسی نے ہم کو 100 روپیہ دیا، ہم نے 100 روپیہ اس کا لوٹا دیا، یہ امانت ہے. بے شک امانت ہے. لیکن امانت صرف اس کا نام نہیں، یہ امانت کی ایک چھوٹی سی شکل ہے. ورنہ اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری شریعت اور پورا دین امانت کے اندر آ جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ امانت کیا ہے تو میرے پاس کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ میں ایک جملے میں بتا دوں کہ امانت کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی قلم نہیں بنی، کوئی ایسا قلم نہیں بنا جو امانت کی تشریح کرتے. امانت بڑا ہی وسیع اور بڑا ہی جامع لفظ ہے. اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا امانت لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس آدمی کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو. جو امانت دار نہ ہو، جو امانت کو ادا نہ کرتا ہو، ایمان والا نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ. اور جو اپنے وعدے کا لحاظ نہ رکھے، جو اپنی زبان کا کوئی پاس نہ رکھے، جس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ امانت کو جوڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے، اگر آپ کی وہ 40 سال کی نبوت کے پہلے کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو امانت پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں انہوں نے چمن اسلام کے اندر وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 25-30 سال کی عمر ہے آپ کی، اور خانہ کعبہ کی مشرکین تعمیر کر رہے ہیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا میٹر آ گیا، جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے مکہ والوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہ طے ہوا کہ اگلے دن جو آدمی حرم کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا. اور اگلے دن سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر پہنچے اور اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، امین آ گئے، صادق آ گئے، سچے آ گئے، امانت دار آ گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی کہ آپ سچے تھے، آپ امانت دار تھے. اور آپ یاد کیجئے وہ ٹائم جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ کے لیے نکل رہے ہیں، ہجرت کی جو رات ہے. اللہ کے نبی اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹاتے ہیں اور حضرت علی سے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں وہ جملے ہمیں یاد کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو وصیت کرتے ہیں، اے علی، صبح ہونے کے بعد تمہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرے پاس مکہ والوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں، مکہ والوں کے جو سامان اور جو چیزیں، جو رقم میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ امانتیں تم ان کو لوٹا دینا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ تو آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی تو مکہ والوں کے کٹر دشمن ہیں، مکہ والے تو آپ کے کٹر دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام رکھا گیا ہے. ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں بھی اگر ان کو اپنی امانت رکھنے کے لیے کوئی معتبر آدمی ملتا ہے، کوئی بھروسے مند آدمی ملتا ہے، کوئی قابل اعتماد آدمی ملتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی آدمی کی امانت ایسی ہو کہ دشمن بھی آپ کی امانت پر بھروسہ کرے اور آپ کے پاس آ کے امانت رکھے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیریکٹر دنیا کو دیا ہے کہ دشمنی کے باوجود لوگوں نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی. اور آگے بڑھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی. کیا ذمہ داری ڈالی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر اسلام کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر شریعت کو اتارا ہے، اب اس شریعت کو، اس اسلام کو، اس دین کو آپ کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی، اگر آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کا دین دنیا والوں تک نہیں پہنچایا، اگر آپ نے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو اے میرے نبی، آپ اس امانت میں خائن مانے جائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے نہیں مانے جائیں گے. اور دنیا گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ پورا کیا، اور آپ نے اللہ کے دین کو 100% بالکل صحیح سلامت اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اور یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو عرفات کے میدان میں آپ نے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے یہ پوچھا تھا، الا هل بلغتم، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کی امانت تمہیں پہنچا دی؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا. قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کی امانت کو بالکل صحیح ہمیں پہنچا دیا. تو امانت کیا ہے، اس کو پہلے سمجھیے. ایمان بھی امانت ہے، ایمان بھی امانت ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا. اس حدیث سے امانت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے امانت اٹھا لی جائے گی. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حدیثیں بیان کی، 2 باتیں مجھے اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. ایک بات تو میں نے دیکھ لی ہے، اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں، دوسری بات ابھی بعد کے دور میں آئے گی. کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. کہا حذیفہ، امانت لوگوں کے دلوں میں آسمان سے اتری ہے، لوگوں کے دلوں کی جڑ میں امانت اتار دی گئی ہے. علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امانت سے مراد ایمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو دل کی جڑوں میں پیوست کر دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ثم علموا من القرآن، پھر لوگوں نے اسی دین کو قرآن سے سیکھا. ثم علموا من السنہ، پھر حدیث سے سیکھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا دور آئے گا جب امانت کو اٹھا لیا جائے گا. ینام الرجل النومۃ، آدمی سو جائے گا، آدمی سو جائے گا. فتقبض الامانۃ من قلبہ، اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا. حتی یظل اثرها، حتی یظل اثرها مثل اثر الوقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امانت کو اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ انسان کے دل میں امانت ایک ہلکا سا نشان بچے گا. ثم ینام النومۃ، پھر آدمی سو جائے گا. فتقبض، اور اس کے دل سے امانت کو نکال لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. فیبقى اثرها مثل اثر المجلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل کے اندر امانت کا اثر اتنا بچے گا جیسے کہیں ہمارے بدن میں کچھ جل جاتا ہے تو پھپھولے نکل جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر چنگاری انگاری لگ جائے پھپھولے نکل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے وہ پھپھولے ہو جاتے ہیں ویسے انسان کے دل میں امانت بچے. وہ پھپھولے کیا ہوتے ہیں؟ کجمر دحرجته على رجلك فنفث فتراه مندبرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے پیر پہ پتھر اگر لڑکا دیا جائے اور پیر پھول جائے
تو اس کے اندر صرف پانی ہوتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، ویسے ہی امانت بچے گی دلوں میں. اور پھر کیا حال ہوگا جب امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی؟ تو حالات کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الناس یتبايعون، لوگ ایک دوسرے سے لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے. پورے سماج میں، پورے قبیلے میں، پورے شہر میں ایک آدمی بھی ایماندار نہیں ہوگا. حالات یہ ہو جائیں گے کہ بہت ڈھونڈنے پر، بہت تلاش کرنے پر کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار رہتا ہے، فلاں قبیلے میں ایک ایماندار رہتا ہے. یعنی ایمانداروں کا اتنی کمی ہو جائے گی ایمانداروں کی کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک ایماندار. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا، کہا جائے گا ما اعقلہ ما اجلدہ ما اظرفہ، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا عقل مند ہے، ولیس فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، لیکن اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی ایک ایسا دور آئے گا کہ آدمی کی خوبصورتی، آدمی کی طاقت، آدمی کے لباس کی ویلیو ہوگی، ایمان کی ویلیو نہیں ہوگی. انسان بڑا خوبصورت ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن ایمان رائی کے دانے کے برابر اس کے اندر ایمان نہیں. اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے لوگوں، وہ زمانہ تو میں نے دیکھا ہے، وہ زمانہ تو میں نے دیکھا ہے کہ میں جب کاروبار کرتا تھا، میں لین دین کرتا تھا تو مجھے ڈر نہیں ہوتا، میں کسی سے بھی کاروبار کرتا تھا. لَإِن كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ، اگر میں مسلمان سے کاروبار کروں گا تو وہ تو مجھے سامان لا کے ہی دے دے گا، وہ مسلمان ہے. وَلَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا، اگر میں کسی عیسائی سے کاروبار کرتا ہوں، رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، تب بھی اس کا کوئی آدمی ضرور وہ سامان لا کے مجھے دے دے گا. مجھے کاروبار کرنے میں ٹینشن نہیں تھی، کسی سے بھی لین دین کر سکتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں حضرت حذیفہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ حالات ہیں کہ لا ابایع الا فلانا او فلانا، میں آج کی ڈیٹ میں کسی سے لین دین نہیں کرتا سوائے فلاں کے فلاں کے فلاں کے. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں. اور مجھے عام طور سے حدیثوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے، لیکن اس حدیث کا نمبر بڑا اسپیشل ہے، 7086، 7086 نمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امانت جو ہے وہ ایمان ہے. اور آپ جانتے ہیں ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ خیانت مت کیجیے. دنیا کا اصول کیا ہے کہ سامنے والا اگر ہمیں اینٹ سے مارا تو ہم پتھر سے مارے، ہم کم ہیں کیا؟ اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا سے. مگر ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ خیانت کے مقابلے میں بھی خیانت نہیں کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَدِّ الَّذِي تَمَنَكَ، جو آدمی تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت اس کو لوٹا دو. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو اس کے ساتھ بھی تم خیانت مت کرو. یعنی ہمارے ساتھ اگر کسی نے خیانت کی تو ہم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں. اور اگر آپ قرآن کریم کا 3 پارہ کھولے سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیات ہے اس میں آپ دیکھیں تو اللہ نے امانت کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، امانت کو پورا ادا کرو. جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ امانت کو پورا ادا کرے. اللہ نے امانت کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوگا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ امانت پوری ادا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو خانہ کعبہ کی کنجیاں آپ کے حوالے کی گئی، خانہ کعبہ کی چابی. تو خانہ کعبہ کی چابی ایک زمانے سے ایک ہی خاندان کے پاس رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ بن عبد الدار، جو اس خاندان کے تھے جس خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی، کہا کہ ان کے حوالے کر دی جائے.
اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی چابی اس کے حقدار کو دے دی جائے تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی. کیا آیت نازل کی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو حقداروں تک پہنچا دو، امانتوں کو حقداروں کو دے دو. یہاں غور کیجئے، یہاں خانہ کعبہ کی کنجی کی بات ہے، کوئی مال و دولت کی بات نہیں ہے، ایک ذمہ داری کی بات ہے، خانہ کعبہ کی خدمت کی بات ہے. اللہ نے اس کو امانت کہا ہے. اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، دنیا کی ہر کرسی ایک امانت ہے، دنیا کا ہر عہدہ ایک امانت ہے. لہٰذا عہدہ، کرسی اور ذمہ داری بھی امانت کے ساتھ دو، جو اس کا حقدار ہے اسے. اب آئیے میں آپ کے سامنے امانت کی کچھ وہ شکلیں جو ہم اور آپ عام طور سے نہیں جانتے، امانت کس کس چیز کو کہتے ہیں، 2-4 پوائنٹ میں اس کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیے، امانت کا ایک مطلب تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مال و دولت کوئی ہمیں دے ہم اس کو لوٹا دیں، پورا یہ امانت. لیکن امانت کے کچھ ایسے مفہوم ہیں جو عام طور سے ہمیں معلوم ہے. جیسے کوئی ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، اس عہدے اور ذمہ داری کو صحیح اور پراپر آدمی کو دینا، یہ بھی امانت ہے. اور جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب ذمہ داری نااہلوں کے ہاتھ میں دی جانے لگے، جب نالائق لوگوں کو کرسی دی جانے لگے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، بگاڑ کی نشانی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں وکیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، امانت کیسے برباد کی جائے؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، امانت کے برباد ہونے کا مطلب یہ ہے جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو، نالائق لوگوں کو دی جانے لگے. جب ذمہ داری اور کرسی نالائق لوگوں کو دی جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. میرے بھائیوں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، جمعیت و جماعت ہو، گھر اور خاندان کی ذمہ داری ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، ملک کی باغ ڈور دینے کی بات ہو جائے، اسٹیٹ اور ضلع کی باغ ڈور کی بات آ جائے، جب نااہل لوگوں کے ہاتھ میں کرسی آ جائے، اقتدار آ جائے، تو یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ سماج میں کوئی بھی ذمہ داری اس کے لائق آدمی کو دی جائے، نااہل کو نہ دی جائے. آدمی سمجھتا ہے کہ کرسی بڑی اچھی چیز ہے، عہدہ بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ سب کو عہدہ دیتے ہیں، سب کو آپ فلاں جگہوں کی ذمہ داری دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مارا اور کہا اے ابو ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، تم عہدہ اٹھانے کے لائق نہیں. علماء لکھتے ہیں یہاں یہ مطلب نہیں تھا اللہ کے نبی کا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عہدہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے ابو ذر تم بہت سیدھے سادے ہو، اگر ہم نے تم کو ذمہ داری دے دی تو لوگ تمہارا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. کہا اے ابو ذر انک ضعیف، تم کمزور ہو، تم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہو. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور اے ابو ذر تم کو اگر میں کوئی کرسی دے دوں، کوئی عہدہ دے دوں تو یہ کرسی، یہ عہدہ بھی ایک امانت ہوگی. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور اے ابو ذر کل قیامت کے دن اگر تم نے اپنی امانت کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. بڑی نازک چیز ہے میرے بھائی، کسی چیز کی ذمہ داری لے لینا، تو ذمہ داری بھی ایک امانت ہے.
اور اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو باپ کے سر پر بھی امانت ہے اس کے بیٹے، ماں کے سر پر بھی امانت ہے اس کی بیٹیاں۔ بیٹیاں گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ماں کو ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، ماں کو ان کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ ماں ان کی ذمہ دار ہے، ماں کے کندھوں پر ان کی امانت ہے۔ باپ کے سر پر صرف گھر اور پریوار کو چلانا نہیں ہے، صرف گھر میں کما کے لانا نہیں ہے۔ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط لائن پہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہیں۔ بچوں کو سنبھالنا، انہیں کنٹرول کرنا، انہیں غلط راستے پہ جانے سے روکنا، یہ بھی باپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ امانت کا ایک مطلب اور بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ آپ جس کے یہاں کام کر رہے ہیں اس نے آپ کو 7 گھنٹے کام پر رکھا ہے، 7 گھنٹے کی مزدوری دے رہا ہے۔ امانت کا تقاضا یہ کہ 7 گھنٹے آپ اس کے یہاں ڈیوٹی اگر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے کا پیسہ لے رہے ہیں، تو 7 گھنٹے آپ پوری ڈیوٹی دیں، ڈیوٹی میں حق تلفی نہ کریں، اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں، اور آپ کو جس صلاحیت کی بنیاد پر اس نے کام پر رکھا ہے اس صلاحیت کے استعمال میں کوئی کمی نہ کریں، یہ بھی امانت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مصر سے بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے کئی 100 کلومیٹر بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے، تھکے ہارے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ وہیں پر ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس لوگوں کی لمبی لائن لگی ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں کا پانی نکال کے کنویں کا پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں، 2 لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں، اور تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں لڑکیوں کے پاس گئے، کہنے لگے ما خطبکما، تم دونوں یہاں کنارے کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اے نوجوان تم دیکھ نہیں رہے ہو مردوں کی لائن لگی ہے، مردوں کی لائن لگی ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم مردوں کی لائن میں مردوں سے سٹ کر کے جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ جب سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو لاسٹ میں آخر میں ہم چونکہ عورت ساتھ ہیں، لڑکیاں ہیں، ہم بعد میں جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور اے نوجوان تم یہ مت سمجھنا کہ ہم جان بوجھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، بستر پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی اور نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دال منڈی اور نئی سڑک پر آپ کبھی عید کی چاند رات میں اور 28 تاریخ میں چلے جائیں تو چلنے کے لائق جگہ نہیں ہوتی ہے، کندھے سے کندھا چلتا ہے، اور ہمارے کچھ منچلے نوجوان ان تاریخوں میں نئی سڑک اور دال منڈی کے چکر بہت لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، اور شرم آنی چاہیے ان عورتوں کو، ان کے گھر کے گارجینز کو جو ان تاریخوں میں اپنی عورتوں کو مارکیٹ سے بھیجتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اگر بازار میں جائے بھی، راستے میں جائے بھی تو کنارے سے چلے، مردوں کی صفوں سے الگ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے عورتوں کو نکلتے دیکھا، کہا کہ کنارے ہٹو، تم مردوں کے ساتھ بیچ میں مت چلو۔ یہ عورت کی شرم و حیا کا تقاضا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ ان دونوں عورتوں کی شرم و حیا دیکھیے، وہ شعیب کی بیٹیاں ہیں، وہ نیک باپ کی بیٹیاں ہیں، وہ دونوں مردوں کی لائن میں نہیں لگی ہیں، مردوں سے کوئی ٹچ نہیں ہے، کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا دونوں بیچاری کمزور عورتیں ہیں، حضرت موسیٰ آگے بڑھے، کہا اے ہٹو ہٹو، سب کو ہٹایا، آگے بڑھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کنواں تھا، کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا، اور کئی لوگ مل کر کے اس پتھر کو ہٹاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر آدمی تھے، ہٹے کٹے آدمی تھے، انہوں نے اس پتھر کو اکیلے ہٹایا اور پانی نکال کر کے ان دونوں لڑکیوں کے، ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پلایا، اور کہا کہ تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک سبق ہمیں اور آپ کو بھی ملا کہ مسلمان کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، پبلک سروس، سوشل سروس اور سماج سیوا کرنے میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں۔ یہ کام بھی ہمارا، کوئی بیمار ہے اس کی دیکھ ریکھ کر دیں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری، اور اس نوجوان نے ہماری ہیلپ کی، مدد کی، اس لیے ہم جلدی چلے آئے۔
تو حضرت شعیب نے جو لڑکیوں کے باپ تھے انہوں نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس نوجوان کو، بلا کے لاؤ، اس نے ایک بڑا کام کیا ہے، تمہاری ہیلپ کی ہے، ہم اس کو کچھ بدلہ دیں گے، کچھ پیسہ دیں گے۔ اس سے ایک سبق یہ ملا اگر ہماری کوئی مدد کرے، کوئی کام آئے تو ہم لوگ جزاک اللہ خیر کہہ کے چھوڑ نہ دیں، اگر اس کا کوئی معاوضہ بنتا ہے تو معاوضہ دیں، اس کا کوئی محنتانہ ہے تو محنتانہ دیں۔ ہم لوگ کیا ہے شکریہ جزاک اللہ خیر تھینک یو کہہ کے کام چلا لیتے ہیں، نہیں، اگر وہ محنت کا مستحق ہے، محنتانے کا مستحق، اس کو محنتانہ دیا جائے۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور قرآن کریم اس لڑکی کے آنے کا انداز بیان کرتا ہے کہ وہ شرما کے چلتی ہوئی آتی ہے، شرما کے، تمشی الاستحیاء، وہ عورت شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کی چال کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے یا شرم والی ہے۔ وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے موسیٰ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے موسیٰ، اے نوجوان، چلو ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں، وہ تمہیں تمہاری محنت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر آتے ہیں، لڑکی کے باپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی پوری رودات سناتے ہیں۔ قرآن کریم اسی بیک گراؤنڈ میں، اسی کانٹیکسٹ میں قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی رودات اس لڑکی کے باپ کو سنا رہے تھے تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان، آپ کو ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، آپ کو کام کرنے والے لیبر کی ضرورت ہے، ہم دونوں لڑکیوں کو باہر جانا پڑتا ہے، آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ایک کام کیجئے، آپ اسی نوجوان کو مزدور بنا لیجئے، اسی نوجوان کو پیسے پر رکھ لیجئے، اور اے ابا جان، اس نوجوان کے اندر دو خوبیاں ہیں، اور جب بھی کسی کو مزدوری پر رکھا جائے، کسی کو ملازمت پر رکھا جائے، کسی کو کام پر رکھا جائے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، القوی الامین، پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے وہ طاقتور ہو، جو کام ہم دینا چاہتے وہ کام کر سکتا ہو، اور دوسری چیز الامین ہو، امین ہو، وہ امانت دار ہو، وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ملازمت بھی ایک بہت بڑی امانت ہے، کسی کے گھر کام کرنا بھی ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی حق تلفی نہ کریں، صحیح طریقے سے کام کریں۔ امانت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ چار لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، پرائیویٹ بات ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ باہر شیئر نہیں کرنا ہے۔ اب چاروں نکلے، اب ایک آدمی تھوڑا پیٹ کا ہلکا ہے، اس نے اپنے دوست کو فون لگایا، ابے ادھر آ، بلایا اسے، اور اس کو جا کے ساری بات بتا دی۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ مجلس کے اندر اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور بات ایسی ہے جو پرائیویٹ رکھنے والی بات ہے، اور آپس میں بات کرنے کے ٹائم یہ طے بھی ہوا تھا کہ یہ امانت ہے، اس بات کو باہر شیئر کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، جب کہیں پر چار لوگ مل کر کے کوئی میٹنگ کریں، کوئی مجلس کریں، تو وہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، وہ مجلس بھی امانت ہے، اور اس مجلس کی بات کو باہر شیئر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں تین صورتیں ایسی ہیں، تین سچویشن ایسی ہے کہ مجلس کی بات کو باہر شیئر کیا جا سکتا ہے۔ سفک دم حرام، اگر اس مجلس میں کسی کا مرڈر کرنے کی، کسی کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کی ہتیا کرنے کا षड्यंत्र رچا جا رہا ہے، کسی کو مارنے کی بات چل رہی ہے، تو یہ بات چھپانے کی نہیں ہے۔ او فرج حرام، یا زناکاری کی بات ہو رہی ہے، بدکاری کی بات ہو رہی ہے، او اقتطاع مال امرئ، یا کسی مسلمان کا مال مارنے کی، مال لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلمان کا حق مارنے کی بات ہو رہی ہے، اگر اس طریقے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر وہ بات چھپانے کے لیے وہ بات بتا دی جائے۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ کو اپنا سمجھ کے بتائی، اپنے گھر کی کوئی بات، اپنے پریوار کی کوئی بات، اپنے بزنس کی کوئی بات، راز کی بات آپ کو بتائی اپنا سمجھ کے، اور آپ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اوپن کر دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث الرجل الحدیث، جب آپ سے کوئی آدمی کوئی بات بتائے، ثم التفت، پھر مڑ جائے، فہی امانت، تو وہ بھی ایک امانت ہے. یعنی بات کرنے کے بعد ابھی مڑ کے گیا ہے تو آپ کو ایک امانت دے کے گیا ہے. اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کو اس نے وہ بات بتائی ہے، لہذا اس بات کو کہیں اور شیئر نہ کیا جائے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. کوئی دوست ہوتا ہے اپنی کوئی گھر کی بات ایسی بتاتا ہے، اس کو اپنی کمزوری بتاتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میری مدد کرے گا، یہ کم سے کم اس بات کو سیکرٹ رکھے گا. لیکن وہ جو دوست ہوتا ہے وہ دوسرے موقع سے اس بات کو شیئر کر دیتا ہے. یہ امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. اور اسی طریقے سے میاں بیوی کی جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی آپس کی جو باتیں، جو پرائیویٹ باتیں، وہ بھی ایک راز ہیں. اور میاں بیوی کا آپس کی باتوں کو کہیں اور شیئر کرنا، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الامانت یوم القیامت عند اللہ، قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت والا، سب سے زیادہ امانت میں خیانت کرنے والا وہ آدمی ہوگا یفضی الرجل الی امرأتہ، جو اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، وتفضی الیہ، بیوی اس سے ملاقات کرتی ہے، فینشر سرہا، وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے. جانتے ہیں میاں بیوی کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو قرآن نے لباس کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو. کیا مطلب؟ لباس کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو؟ لباس ہمارے بدن کے راز کو چھپاتا ہے. ہمارے بدن پر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، لباس کسی کو بتاتا نہیں ہے، لباس چھپاتا ہے. نبی اکرم اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے ایمان والے مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. یعنی ان کے رازوں کو چھپایا کرو. میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو اوپن نہ کریں. اسی طریقے سے امانت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، ارے وہ آپ کے پڑوس میں ببلو رہتا نا، ببلو، میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، کیسا ہے وہ لڑکا ببلو؟ اب یہاں کوئی ببلو ہو تو ناراض ہو، میں مثال دے رہا ہوں. اب ببلو سے کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ سے اس نے مشورہ مانگا. اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ببلو کے بارے میں صحیح رپورٹ دیں. آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا لین دین ہے اس سے، اس لیے آپ ببلو کو کہ عیب کو چھپا لے جائیں، اور عیب ایسا ہے جو بتانا ضروری ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں. 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. نمبر 1، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، یہ پہلا حق ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کرو. اور تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے، آپ سے رائے مانگے، آپ سے خیرخواہی مانگے تو آپ صحیح رائے دیجئے، صحیح مشورہ دیجئے. اور چوتھا حق وَإِذَا عطسَ فحمد اللہ فشمتہ، اس کو چھینکا جائے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہہ دو. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، اور انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو. یہ 6 چیزیں مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. لہٰذا اگر آپ سے کوئی رائے مانگے تو صحیح رائے دیجیے. صحیح رائے دینا یہ امانت ہے. المستشار مؤتمن، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ سے کسی نے رائے مانگی ہے، مشورہ مانگا ہے، تو آپ کے ذمہ اس نے امانت ڈال دی ہے، آپ کے سر کے اوپر اس نے امانت ڈال دی ہے، لہذا آپ امانت کو صحیح ادا کیجیے. اسی طریقے سے امانت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کو قاضی بنا دیا جائے، آپ کو جج بنا دیا جائے،
آپ کو محلے کی پنچایتوں کا پنچ بنا دیا جائے تو آپ پنچایت میں ہمیشہ صحیح فیصلہ کریں، نا انصافی نہ کریں، کسی کی طرفداری نہ کریں، کسی کا پکشپات نہ لیں، انصاف کا تقاضا پورا کریں، نا انصافی نہ کریں. یہ بھی امانت ہے، اور اگر اس میں آپ نے گڑبڑ کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف والے بن جاؤ اور انصاف کا دامن پکڑنے والے بن جاؤ، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگر اپنے خلاف بھی پڑتی ہو تب بھی صحیح گواہی دینا. او الوالدین، اپنے ماں باپ کے خلاف پڑتی ہو، والاقربین، اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پڑتی ہو تب بھی تم رشتے دار، تب بھی تم جب بھی فیصلہ کرنا تو صحیح فیصلہ کرنا، گواہی دینا تو صحیح گواہی دینا، نا انصافی نہ کرنا. انصاف کا تقاضا پورا کرو. اسی طریقے سے امانت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی عالم دین ہے، فتویٰ لینے کوئی آیا، فتویٰ پوچھنے آیا تو فتویٰ صحیح دیا جائے. معلوم نہیں ہے، کہہ دیا جائے مجھے نہیں پتا، مطالعہ کر کے بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا. آج تو حالات یہ ہیں کہ 4 کتابیں پڑھ کے بھی بڑے بڑے لوگ مفتی بن جاتے ہیں. 4 کتابیں پڑھ کے اور 2-4 علماء کی تقریریں سن کے لوگ مفتی بن جاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر امام ہے جس کی پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو 39 سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. ایک سوال کے جواب میں جواب بتاتے ہیں، اور اس پر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہے کہ پتہ نہیں کہ ایسا تو میں نے غلط جواب دے دیا. غلط فتویٰ دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتا بغیر علم، جو بغیر معلومات کے فتویٰ دے، جو بغیر نالج کے فتویٰ دے، فاسمہ علی الذی افتا، تو غلط فتویٰ دینے والا اس کا ذمہ دار ہے، عمل کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بھی بتائی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اور جاہلوں کو لوگ مفتی بنا لیں گے اور جاہل لوگ اپنے من کا فتویٰ دیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. امانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر کا یہ حق ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو خوش رکھے، بیوی کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، بیوی کو ناراض نہ کرے، بیوی کو دکھ نہ دے، بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ شوہر کے اوپر امانت ہے، بیوی کے اوپر امانت ہے. وہ شوہر کا حکم مانے، وہ شوہر کو خوش رکھے، وہ شوہر کو راضی رکھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے امانت رکھتے ہیں. کوئی بہت بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اس سے محروم ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو دردہ بڑے مشہور صحابی تھے اور بڑے نیک اللہ والے تھے. رات میں تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے. ان کے ایک دوست تھے حضرت ابو دردہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے. اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھا، ام دردہ کو، کہ ان کے بال بالکل میلے کچیلے ہیں، بالوں میں کئی دنوں سے کنگھا نہیں کیا ہے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، اے ام دردہ کیا بات ہے، آپ ایسا حلیہ کیوں بنا کے رکھی ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہیں، نہ بال آپ کے صحیح. تو ام دردہ نے کہا کہ میں کس کے لیے سجوں، کس کے لیے صبروں، کس کے لیے میک اپ کروں، شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کہ پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ گھر میں آئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا. حضرت ابو دردہ نے کہا کہ سلمان تم کھانا کھا لو. کہا کہ آپ کو بھی کھانا پڑے گا. کہا میں روزہ ہوں. کہا کہ روزہ توڑنا پڑے گا. روزہ توڑوا دیا، نفلی روزہ تھا، توڑوا دیا.
کھانا کھایا دونوں دوستوں نے مل کر. پھر رات ہوئی. رات میں عشاء کی نماز کے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے. سلمان فارسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تہجد پڑھنے جا رہا ہوں. کہا رک جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو. تھوڑی دیر آرام کی. آدھی رات ہو گئی. آدھی رات کو پھر اٹھے, پھر تہجد پڑھنے کے لیے جانے لگے. سلمان فارسی نے کہا بھی آرام کرو. جب رات کا آخری پہر آیا, جب رات کا آخری ٹائم آیا, تب حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو اٹھایا. کہا چلو اٹھو اب تہجد پڑھو, اب میں بھی تمہارے ساتھ تہجد پڑھوں گا. دونوں دوستوں نے تہجد پڑھی. جب تہجد پڑھ دی تو حضرت ابو دردہ کو سلمان فارسی نے سمجھاتے ہوئے کہا ان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا وان لعینک علیک حقا. اے میرے ساتھی, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تمام چیزوں کا حق ہے. سب کو سب کا حق ادا کرو ورنہ یہ بھی امانت میں خیانت. امانت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. امانت کا فائدہ کیا ہے؟ امانت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی. بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک مرتبہ غار میں پھنس گئے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ پتھر غار کے دہانے پر جو پتھر آ گیا اب ہٹ نہیں سکتا ہے. تو تینوں نے اللہ سے دعا کی. ان تینوں میں سے ایک نے کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ کان علی اجیر وعملی, میرے گھر پہ ایک مزدور کام کرتا تھا, میرے گھر پہ ایک مزدور کام کرتا تھا, علی فرط من رز, اور اس کی مزدوری 1 فرق چاول تھی. فرق جانتے کیا ہوتا ہے؟ 1 فرق 19 رطل کا ہوتا ہے اور 1 رطل تقریباً آدھا کلو کا ہوتا ہے. تو 19 رطل کا مطلب تقریباً 9.5 کلو. 9.5 کلو چاول مزدوری طے ہوئی اس آدمی کی میرے یہاں کہ وہ کام کرے گا اور میں اس کو 9.5 کلو 1 فرق چاول اس کو دوں گا. اے اللہ, وہ چلا گیا, اس کو کوئی ضرورت آ گئی, کوئی معاملہ آ گیا, وہ چلا گیا, اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی. اے اللہ, اس کے اس 9.5 کلو چاول کو, اس 1 فرق چاول کو میں نے بو دیا, فزرعتھا, میں نے بو دیا, اور اس سے مجھے اتنی پیداوار ملی, اتنی برکت ملی کہ میرے پاس ڈھیر ساری گائے ہو گئی. بہت دنوں کے بعد جب میں ایک امیر آدمی بن گیا, پیسے والا آدمی بن گیا, وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا تو میری مزدوری مجھے دے دے. میں نے کہا اعمد الی تلک البقر, جاؤ جتنی گائے نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری گائے تمہاری ہے, تم لے جاؤ. وہ مزدور کہنے لگا تم مذاق نہ کرو, میری مزدوری تو 1 فرق چاول طے ہوئی تھی, 9.5 کلو چاول طے ہوا تھا, وہ چاول مجھے دے دو میں چلا جاؤں. کہاں ہے میرے بھائی, یہ جتنی گائے نظر آ رہی ہے وہ تیرے اسی 1 فرق چاول کی وجہ سے میں نے کمائی ہے, یہ ساری کی ساری گائے تیری ہے, تو لے جا. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ, ساری گائے وہ لے کے چلا گیا. اے اللہ تو جانتا ہے انی فعلت ذلک خشیۃ لک, کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا ہے. اے اللہ, اگر میں نے یہ امانت تیرے ڈر سے ادا کی ہے تو تو آج کی ہماری یہ مصیبت دور کر دے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فانصاحت تلک الصخرۃ, اس کے دعا کرنے کے بعد ہی وہ چٹان ہٹ جاتی ہے. سمجھ میں یہ آیا کہ اگر امانت, آج معاف کیجئے ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں بڑی مندی آ گئی ہے, یہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے, ظالم حکومت آ گئی ہے, پریشان کرنے والے لوگ آ گئے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں. بے ایمانی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے. آج ہمارے بزنس اور کاروبار میں امانت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. امانت پیدا کرو میرے بھائیوں, امانت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. انسان اگر امانت دار بن جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو, تب بھی اللہ اس کا گھر چلائے گا, اس کا پریوار چلائے گا, وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا.
امانت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر امانت ہے آپ کے پاس تو دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور امانت ایک طرف. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اربع اذا کن فیک، اگر 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، ما علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی تمام چیزیں تم سے چھوٹ جائیں، دنیا کی ساری چیزیں تم کو نہ ملیں، صرف 4 چیزیں مل جائیں تو تم امیر بن جاؤ گے، تم پیسے والے، تم غنی بن جاؤ گے، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کے اسی مدن پورہ کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کاروبار کیا، ان کے کاروبار میں ان کے اوپر لوگوں کا قرضہ چڑھ گیا، لیکن انہوں نے ایک آنا پائی چکائی ہے، ٹائم لیا ہے لیکن ایک پیسہ چکایا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امانت کا بدلہ اور پھل انہیں دیا ہے. حفظ و امانت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا میں کوئی اور چیز نہ ملے کوئی دقت نہیں ہے. حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرو. والصدق حدیث، اور بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، غلط باتیں نہ بولو. حفظ و امانت والصدق حدیث وحسن خلیقت، اور اخلاق کو بہتر بنا لو، اچھے اخلاق والے بن جاؤ. وعفت فی الطعم، اور حلال کھانے والے بن جاؤ. یہ 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہے امانت کا فائدہ. اور امانت کا ایک اور فائدہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیں. قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اور یاد رکھو، جب قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے، وہ اللہ کے یہاں بھی کامیاب ہو گئے. قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ فرمایا جن کے اندر 7 چیزیں پیدا ہو جائیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جو نمازوں کے اندر خضوع برتنے والے بن جائیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے، گندی چیزوں سے دور رہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے رہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کا خیال رکھے. وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کا خیال رکھے. اور 7ویں چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو نماز کی حفاظت کرے، پابندی کریں. یہ 7 چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ. کیسی کامیابی ملے گی؟ اولئک هم الوارثون، یہ 7 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو تم وارث بنا دیے جاؤ گے. کس چیز کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے. جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے ہائی کوالٹی ہے جنت کی، جنت الفردوس، اس کے وارث بن جاؤ گے. اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، کہا وارث بن جاؤ گے. وارث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے. اگر بیٹا ہے تو باپ کی پراپرٹی کا وارث ہے. دنیا کی کوئی عدالت اس کو کاٹ نہیں سکتی، وہ اس کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ہم تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے. تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے سے امانت ختم ہو گئی. ان کا کہنا ہے کہ تم رات میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتے، رات میں لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تم کھولتے نہیں. کہا یا امیر المومنین، میں نے حکومت اور عہدہ جس دن سنبھالا تھا اسی دن میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ دن اللہ کے بندوں کے لیے اور رات اللہ کے لیے. میں رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی ڈسٹرب کرے. اولاد کی امانت ہے نا، دین کی امانت.
اس امانت کو اگر سمجھائے تو صحابہ نے سمجھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک عام آدمی، ایک کامن آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے اے امیر المومنین، کرتے کا کپڑا جتنا سب کو ملا تھا اتنا آپ کو بھی ملا ہے. اے امیر المومنین، آپ کا کرتا لمبا ہے، آپ کے کرتے میں کپڑا زیادہ آیا ہے، اس کپڑے کا حساب دینا پڑے گا. یہ کپڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ امیر المومنین سے ایک عام آدمی منبر پہ سوال کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، میرے والد محترم پر انگلی اٹھانے کے پہلے ذرا مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک بات کہہ رہے ہو، صحیح بات کہہ رہے ہو، جتنا کپڑا سب کو ملا تھا اتنا ہی کپڑا میرے باپ کو بھی ملا تھا. لیکن میرے باپ کی ہائٹ زیادہ ہے، میرے باپ کا بدن زیادہ ہے، میرے والد کو وہ کپڑا ناکافی تھا، میں نے اپنے کرتے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا ہے، اور یہ جو تم لمبا کرتا دے گئے ہو یہ اس کپڑے کا نتیجہ ہے. یہ تھی امانت جو عمر فاروق کے اندر تھی، صحابہ کرام کے اندر تھی، صحابہ کرام کے گورنروں کے اندر تھی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی تھے سعید ابن عامر. حضرت عمر نے ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا. ایک جگہ تھی حمص کا گورنر بنایا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دورہ کرنے کے لیے گئے حمص کا، دیکھیں کہ ہمارا گورنر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب حمص پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے گورنر کی شکایت کی. کہا اے امیر المومنین، آپ کے گورنر بہت اچھے ہیں مگر ہمیں 4 چیزوں کی شکایت ہے، 4 چیزوں کی کمی آپ کے گورنر کے اندر. کہا کون کون سی؟ کہا پہلی چیز کی کمی ہے کہ آپ کے گورنر صاحب بہت لیٹ گھر سے نکلتے ہیں، دن چڑھ جاتا ہے تب گھر سے نکلتے ہیں. دوسری کمی یہ ہے کہ آپ کے گورنر صاحب رات کو کبھی گھر سے نہیں نکلتے ہیں، رات کو ان کے دروازہ کھٹکھٹاتے رہ جاؤ لیکن کبھی گھر کے باہر نہیں نکلتے. تیسری شکایت یہ کہ مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے گورنر صاحب گھر سے ہی نہیں نکلتے. اور چوتھی شکایت یہ کہ کبھی کبھی بات کرتے کرتے گورنر صاحب بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، چکر آ جاتا ہے، گر جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھروسہ تھا کہ سعید ابن عامر بہت نیک آدمی ہے، لیکن یہ شکایت آئی تو حضرت عمر نے بلایا ان کو. کہا سعید میں کیا سن رہا ہوں، آپ کی شکایت کر رہے ہیں. اے سعید، ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بہت لیٹ نکلتے ہیں. کہا امیر المومنین، میری بیوی بیمار رہتی ہے، گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی بچہ، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، وہی کپڑا میں پورے مہینے چلاتا ہوں. مہینے میں ایک دن میں اس کپڑے کو دھلتا ہوں، اور اس دن جب میں اس کپڑے کو دھلتا ہوں میں دن بھر گھر سے نہیں نکلتا ہوں، اور اگلے دن جب وہی کپڑا سوکھ جاتا ہے اس کپڑے کو پہن کر کے میں اپنے کام کرتا ہوں. کہا کہ ان کو شکایت ہے کہ آپ کبھی کبھی بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، چکر آ جاتا. کہا امیر المومنین، انہی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر. جس طریقے سے مکہ کے کافروں نے ان کو بے دردی سے شہید کیا تھا، انہیں سولی پہ چڑھایا تھا، ان کے بدن کے بوٹیاں کاٹی تھی، وہ منظر آج بھی میں دیکھتا ہوں تو اے امیر المومنین میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گلے لگایا اور کہا اے سعید، لوگوں نے مجھے تم سے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ کی قسم تم جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی. یہ حضرت عمر کے گورنر ہے میرے پاس. ان کے پاس بھی کرسیاں تھیں، ان کے پاس بھی عہدے تھے، ان کے زمانے میں بھی دولت آئی، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا. آج امانت جیسے وسیع موضوع پر بولتے ہوئے میں یہی پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ امانت کا صرف اتنا مطلب نہ سمجھیے کہ پیسے اور لین دین کے معاملے میں ہم صحیح ہیں. امانت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم ایک اچھے باپ بنے، امانت کا یہ مطلب بھی ہم ایک اچھے شوہر بنے، امانت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی بیٹی بنے، باپ اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرے، اولاد اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کرے، استاد اپنے استاد ہونے کا حق ادا کرے، شاگرد اپنے شاگرد ہونے کا حق ادا کرے، عوام اپنے حاکم ہونے کا حق ادا کرے، محکوم اپنے محکوم ہونے کا حق ادا کرے.
ہر آدمی اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امانت کا خیال کرنے اور امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچائے۔ رب العالمین آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کرنے والوں سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی غلط بات ہو گئی ہو، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے۔ اللہ ہمیں آج ملک کے ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کے اوپر جو آنچ آ رہی ہے، اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک اور صالح بنائے، امت کا صحیح سرمایہ بنائے۔ جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔